بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافہ سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام لیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فریز میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے توام پسند نہیں کریں گے؟ سلطان کے نائب نے کہا۔ تڑنکے قوی ہیکل گارڈز دونوں اطراف کھڑے تھے۔ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں چار نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور ساتھ ہی دف، طاؤس اور رباب اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھی تو قدم روک لیے۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، سلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے میں سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہو حشمت، مت کہو مجھے حضور۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کمندہ کر رکھا ہے۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ تم پر جان چھڑکنے والی لڑکی اگر اپنا لہجہ بدل لے اور تم کو وقت نہ دے تو سمجھ جانا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔